یہ جتنی پریشانیاں ہیں، جتنے بھی مسائل ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ ڈاکٹر صاحب علاج بعد میں کرتے ہیں، تشخیص پہلے کرتے ہیں۔ بغیر تشخیص کے علاج ہوگا نا تو بیماری اور خراب ہو جائے گی۔ پہلے مرض کا سبب تو سمجھو، مرض ہے کیا؟ اللہ قرآن میں فرما رہے ہیں یہ جو پریشانیاں ہیں، یہ جو مصیبتیں ہیں، یہ جو مسائل ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، جو بھی تم پر مصیبت آتی ہے وہ تمہارے گناہوں کی وجہ سے آتی ہے۔ کہیں اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ مال کی کمی سے پریشانیاں آتی ہیں، چیزوں کی کمی سے پریشانیاں آتی ہیں۔ پریشانیاں کیوں آتی ہیں؟ اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے، گناہوں کی وجہ سے۔ اب ان کا حل کیا ہے؟ توبہ ہے، اللہ کی طرف رجوع ہے۔ مال کی کثرت مسئلوں کا حل نہیں ہے، چیزوں کی کثرت مسئلوں کا حل نہیں ہے، کارخانوں کی کثرت مسئلوں کا حل نہیں ہے، حکومتوں کا بدلنا مسئلوں کا حل نہیں ہے۔ مسئلوں کا حل اللہ کی طرف رجوع ہے، مسئلوں کا حل توبہ ہے، مسئلوں کا حل استغفار ہے، مسئلوں کا حل نماز ہے، مسئلوں کا حل اللہ کے سامنے گڑ گڑانا ہے۔ یہ وبا آئی ہے نا، یہ کس لیے آئی ہے؟ اللہ چاہتے ہیں بندہ میری طرف رجوع کرے، توبہ کرے، اپنی غفلت کو دور کرے۔ یہ نمازوں میں غفلت، یہ مسجد سے غفلت، یہ قرآن سے غفلت، یہ ذکر سے غفلت، یہ دعاؤں سے غفلت، یہ اعمال سے غفلت، یہ آخرت سے غفلت، یہ قبر قیامت سے غفلت، جنت اور جہنم سے غفلت۔ اللہ اس غفلت کو دور کرنا چاہتے ہیں، اس لیے اللہ بندوں پر آزمائش لاتے ہیں، پریشانی لاتے ہیں تاکہ رجوع کرے۔ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ، ہم نے پہلی قوموں کی طرف انبیاء کو بھیجا، انبیاء نے لوگوں کو سمجھایا، جب انہوں نے انبیاء کی بات کو نہ مانا تو اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کو پکڑا۔ کس سے؟ شدت، تکلیفیں، مصیبتیں، وبائیں ان پر آئیں۔ کیوں بھیجی یہ وبائیں، یہ تکلیف اور شدت کیوں آئی ان پر؟ لعلہم یتضرعون، تاکہ یہ ڈھیلے پڑ جائیں، تاکہ یہ ہمارے سامنے گڑ گڑائیں، تاکہ یہ عاجزی کریں، تاکہ یہ رجوع کریں، تاکہ ہمارے سامنے زاری کریں۔ یہ وبا کس لیے آئی ہے؟ کہ جھوٹ سے نکلو، دھوکے سے نکلو، ظلم کو چھوڑو، بے حیائی کو چھوڑو، اللہ سے غفلت سے باز آ جاؤ۔ فلولا اذ جاءهم بأسنا تضرعوا، اللہ فرما رہے ہیں جب ان پر ہمارا عذاب آیا، ہماری طرف سے سختی آئی، انہوں نے ہماری طرف رجوع کیوں نہیں کیا؟ یہ ہمارے سامنے گڑ گڑائے کیوں نہیں؟ ہمارے سامنے تضرع زاری کیوں نہیں کی انہوں نے؟ اس وبا کا تقاضا تھا تضرع زاری، ڈھیلے پڑ جائیں، اللہ کے سامنے رجوع کریں، غفلت سے نکلیں، عمل کی طرف بھاگیں۔ اب آگے اللہ وجہ بتاتے ہیں کہ یہ شدت اور تکلیف کے باوجود بھی رجوع کیوں نہیں کر رہے؟ وَلَكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ دو وجہ بتائیں، ان کے دل سخت ہو گئے، ان کے دل کیا ہو گئے؟ سخت زمین پر بیج ڈالو بیج ضائع ہو جاتا ہے، نرم زمین پر بیج ڈالو ہاں تو اس سے پودا نکلتا ہے۔ سخت زمین فرش پہ پانی ڈالو پانی بہہ جاتا ہے، نرم زمین پہ پانی ڈالو پانی وہ جذب کرتی ہے۔ دل سخت ہوتا ہے پھر اس پر اثر نہیں ہوتا۔ آج دل سخت ہو گئے، وبائیں دیکھ رہے ہیں، ہسپتال بھرے پڑے ہیں، وینٹیلیٹر پہ لوگ پڑے ہوئے ہیں، آکسیجن لگی ہوئی ہیں، ہسپتالوں میں پہنچ گئے، قبرستان پہنچ گئے۔ ان سب کچھ کو دیکھ کر جو نماز نہیں پڑھتا، جو فجر میں سو رہا ہے، جو جھوٹ بول رہا ہے، جو میوزک سن رہا ہے، جو دھوکہ دے رہا ہے، کیوں؟ یہ وبا سے ڈھیلے کیوں نہیں پڑے؟ یہ وبا ان کے اندر تبدیلی کیوں نہیں لا رہی؟
ان کے دل سخت ہو گئے ہیں، اور جو کام یہ کر رہے شیطان نے ان کاموں کو ان کے لیے مزین کر دیا ہے، وہ اسی میں پھنسے ہوئے ہیں، وہ اسی میں پھنسے ہوئے ہیں۔ بھائی اس وبا کا تقاضا ہے توبہ، استغفار، اللہ کی طرف رجوع، اللہ کے سامنے تضرع اور اللہ کے سامنے زاری۔ یہ وبا کیا ہے؟ یہ پیغام ہے، ہوش میں آؤ، توبہ کرو، رجوع کرو، جھوٹ چھوڑو، رشوت چھوڑو، ظلم چھوڑو، بے حیائی چھوڑو، گناہوں کو چھوڑو، نماز میں غفلت چھوڑو۔ کورونا اتنی خطرناک چیز نہیں ہے، اس کورونا کے ہوتے ہوئے لوگوں کا اللہ کی طرف رجوع نہیں ہے، یہ خطرناک چیز ہے۔ کورونا کی موت تو شہادت کی موت، اور غفلت کی موت جہنم میں لے جانے والی موت۔ کوئی کہتا ہے 7,000 کیس نکل آئے جی آج جی، اب 1 لاکھ کیس ہو گئے جی، 2 لاکھ کیس ہو گئے کورونا کے۔ چوری کے کیس کتنے، رشوت کے کیس کتنے، ظلم کے کیس کتنے، قتل کے کیس کتنے، جھوٹ کے کیس کتنے، خیانت کے کیس کتنے۔ کورونا کا نقصان زیادہ ہے یا چوری کا نقصان زیادہ ہے؟ کورونا کا نقصان زیادہ ہے یا جھوٹ کا نقصان زیادہ ہے؟ جتنا لوگ کورونا سے ڈر رہے ہیں، اتنا اگر گناہوں سے ڈریں تو مسئلے حل ہو جائیں۔ جتنا کورونا کا خوف ہے اتنا گناہوں کا خوف تو ہو۔ کورونا سے کوئی نہیں مرتا، موت تو وقت پر آتی ہے، موت تو وقت پر آتی ہے۔ موت کے وقت سب کا لکھا ہوا ہے، اور موت آنی ہی نہیں ہے۔ یہ نہیں کہ کورونا نہیں ہوگا تو مرے گا نہیں، یہ نہیں کہ کورونا نہیں ہوگا تو مرے گا نہیں، مرنا تو ہے ہی۔ اس لیے میرے بھائیو، اس وقت کی ضرورت ہے توبہ کریں، توبہ کروائیں، توبہ کریں، توبہ کروائیں۔ 1000 گناہ، لاکھ گناہ، کروڑ گناہ۔ اللہ فرماتے آدم کے بیٹے، اگر تیرے گناہ زمین سے اٹھ کر آسمان کو جا لگے، اتنے گناہ کرنے کے بعد تو میرے سے معافی مانگے گا تو اللہ فرماتے میں تیرے سارے گناہ معاف کر دوں۔